سچ کے راستے پر چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہیں ملتی، آسانیاں نہ بانٹی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت ہے، جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ ہر انسان کے پاس آنسوؤں کی ایک امانت ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن واپس کرنی ضروری ہے۔ مبارک ہیں جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ ہمارے پاس جو نہیں ہے وہ خواب ہے، مگر جو ہے وہ لاجواب ہے۔ ہمارا بہت سا دکھ ہمارا اپنا خود کا انتخاب ہے۔ بانسری سے سیکھ لیجئے سبق زندگی کے جینے کا، کتنے چھید ہیں سینے میں پھر بھی گنگناتی ہے۔ کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو اس کا سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو خود ہی دنیا پیچھے سے بھاگتی آئے گی، اور دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم اس کے پیچھے۔ بیوقوف وہ ہے جس کی اپنے عیب پر نظر نہیں پڑتی اور وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اللہ کی اطاعت کرتا ہوا دیکھے۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کے دل سے قدر کریں۔ انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ محبت کی ابتدا محبوب سے ہوتی ہے۔ اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عنایت فرما دیتا ہے۔ ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا رب جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ شکایت کا چھوڑ دینا صبر ہے۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ روحانیت قطرے کا دریا کی طرف، ذرے کا صحرا کی طرف، فنا کا بقا کی طرف اور بندے کا خدا کی طرف سفر کرنے کا نام ہے۔ عشق کا درد تندرستی سے بہتر ہے، اگرچہ صبر کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اجنبی بن کے ساتھ جس کے چلتا رہا صدا، بڑی دور پہنچ کر اس نے خدا حافظ کہا مجھے۔ کمتر سے سب سے بہتر بننے کے سفر کو روحانیت کہتے ہیں۔ دل لگا تو لیا ہے لیکن کیا کریں کہ کوئی بھی دل کا راستہ اتنا دلچسپ یا پرپیش نہیں لگا کہ وہاں 2 گھڑی قیام ممکن ہو سکے۔ دھیان اور خیال کی سیڑھیاں خالی ہیں اور ہم عجب تنہا۔ جب ہماری خواہشات اور وہ چیزیں جو ہمیں حاصل ہیں ان میں فرق پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بے چینی کی وجہ بن جاتی ہیں۔ ہماری امیدیں جب پوری نہیں ہوتی ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی خواہش اور امیدوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ موت ٹوٹنے کا نام ہے، چاہے خیال ٹوٹ جائے، انسان ٹوٹ جائے، رشتہ حیات ٹوٹ جائے یا رشتہ انتظار ٹوٹ جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کے محبوب بندے ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ انہیں اپنا غم نہ بھی ہو
تو بھی دوسروں کا غم انہیں اشکبار رکھتا ہے۔ اللہ کی یاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انسانی وجود میں ذکر اور آنسو بن کے رہتے ہیں۔ بد نیت ہونے کی فوری سزا خوف ہے۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ نصیب کے حق میں بات کرنے سے کوشش کے حق میں بات کرنے والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بے موسم پھل اور بے وقت حاصل چیز آخر انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ قرآن کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جو متقی نہ ہو۔ نماز کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل ایمان نہ لایا ہو۔ اسی طرح حج کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل حاجی نہ ہو۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ جس نے مصیبت زدہ کو صبر دلایا اسے مصیبت زدہ جیسا ثواب ملے گا۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ اے میرے رب، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا ہی کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا ہی کیا۔ جو لوگ مال و دولت سے نا امید رہتے ہیں وہ سب سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ انصاف اور سچائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ جو آج کفر کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا ہی شرک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی اور کے حکم کو ترجیح دینا بھی شرک ہے۔ کوئی بندہ رب کا فرض پورا کرنے سے پہلے اگر نفل عبادت میں مصروف ہو جائے تو نہ اس کی سنت قبول ہوگی اور نہ ہی نفل۔ جس بندے کا ایمان صحیح ہوگا اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور جس بندے کا ایمان ہی صحیح نہیں ہوگا اس کے اعمال بھی کسی کام کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دینا بہت بڑی ہجرت ہے۔ صبر یہ ہے کہ جیسے ہی بندے کو کوئی تکلیف پہنچے اسی وقت زبان بند کر لے اور کوئی بھی شکوے شکایت کی بات زبان پر نہ لائے۔ ہرگز کسی کو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے رسوا مت کرو۔ اللہ کے ساتھ ایک اچھا گمان یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو اور اپنے گناہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا بہترین عبادت ہے۔ جاہلوں کے دلوں کو الگ الگ قسم کے لالچ بے چین اور مضطرب رکھتے ہیں، اور تمنائیں ان کے دلوں کو گروی رکھتی ہیں، اور قسم قسم کے دھوکے اور فریب ان کے دلوں کے دروازے سختی سے بند کر دیتے ہیں۔ مومن غیرت مند اور شریف ہوتا ہے، لوگوں کو اس پر اطمینان ہوتا ہے اور وہ احتیاط سے کام لیتا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں، اور عقل مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ تجربوں کو محفوظ رکھنا عقل مندی ہے۔ بہترین تجربہ وہ ہے جو نصیحت دے۔ کسی پر گناہ کا عیب لگانے میں جلدی نہ کریں، شاید اس کو معاف کر دیا گیا ہو۔ پاک دامنی کے ساتھ محنت مزدوری کر لینا فسق و فجور میں گری ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے۔ جو تم سے اچھا خیال رکھے اس کے اچھے خیال کو سچا ثابت کرو۔ یاد رکھو نیک بندوں کا پتہ اس کی نیک نامی سے چلتا ہے جو خدا نے اپنے بندوں میں دے رکھی ہے۔ جس نے اپنے پروردگار کی اطاعت قبول کی اور اپنے گناہوں سے ڈرا وہ سیدھی راہ پر آ گیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی رحمت کی امید رکھو، تو جس سے بھی تمہیں خوف ہوگا اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا، اور جس چیز کی تمہیں امید ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ خبردار خواہشوں کی فرما برداری نہ کرنا، کیونکہ اس کی ابتدا فتنہ اور اس کی انتہا رنج اور غم ہے۔ آخرت تمہارے لیے ہمیشہ کے سکون اور قرار کی جگہ ہے، لہٰذا اس کے لیے وہ چیز روانہ کرو
جو تمہارے لیے وہاں باقی رہے۔ جو شخص تم سے سختی سے پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ نیک لوگوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے، برے لوگوں سے بچے رہو گے تو ان کے اثرات سے محفوظ رہو گے۔ ایسا مددگار جس کی ہمت پست ہو اور ایسا دوست جو بدگمان ہو، ان دونوں میں کوئی بھلائی نہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے آسان ہے۔ اگر تم جواں مرد ہو تو برائی کا بدلہ احسان سے دو۔ گناہ سے بچنا نیکیوں کے کمانے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو غلط راستے پر چلے گا وہ ضرور شرمندہ ہوگا۔ ہماری غفلت کی نشانی اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہے۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ ہر گناہ حیا کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے۔ زبانی ذکر ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سیرت کا بننا اور دل کی صفائی کا کام زبانی ذکر سے نہیں ہوتا۔ دنیا کے نتائج بھی تمہارے کردار ہی سے آتے ہیں، اور آخرت کا نتیجہ بھی تمہارے کردار پر مرتب ہوگا۔ ایمان اس کمال کا نام ہے کہ بندہ جہاں ہو سلامتی کا امین، سلامتی بانٹنے والا اور سلامتی رکھنے والا ہو۔ اللہ کی جو یاد ہے یہ ایمان کی تازگی ہے، یہ حفاظت ہے اپنے نفس سے، یہ حفاظت کی وجہ ہے شیطان کی شیطانیت سے۔ روحانیت وہ راستہ ہے جسے اختیار کرنے والا اپنی روحانی اور مادی ضروریات کو بہترین انداز سے پورا کرنے کا فن سیکھتا ہے۔ ادب کی کڑی ٹوٹنے سے پہلے فیض کی کڑی ٹوٹا کرتی ہے۔ جو کچھ بھی کسی نے پایا ادب ہی کی بدولت پایا۔ اٹل فیصلہ، بے ادب بے مراد رہتا ہے۔ نعمت ملی ہے عشق کی، اب اور کیا ملے، وہ چیز مل گئی جس سے خدا ملے۔ ختم ہو جائے گا یہ درد بھی بجھ جائے گا، درد کچھ دیر ہی رہتا ہے بہت دیر نہیں۔ بد کردار کی صحبت سے بچنا، کیونکہ وہ تم کو ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت پر بیچ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کا زنگ دور کر دیتا ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ لوگ آپ سے نہیں، آپ کی حیثیت اور کردار سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اناؤں کو کچلنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ پہلا قدم دل اور ذہن پر اور دوسرا انا کے سر پر رکھا جاتا ہے، تب کہیں جا کر انسان دوسرے کو بھی انسان سمجھتا ہے۔ آپ کو ڈر صرف تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کچھ کھو دیں گے۔ حوصلہ بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ ہم بھی کسی روز وہاں ہوں گے جہاں کوئی دستک نہ اشارہ نہ صدا جائے گی۔ زندگی ہونٹوں پہ بہتی ہنسی سے بہت مختلف ہے۔ موسم تو لمحے میں بدل جاتے ہیں، چاہے وہ انسان کے اندر کے ہوں یا باہر کے۔ کسی ایک آدمی کی ٹوٹ پھوٹ سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ اسی طرح جاری اور ساری رہتی ہے۔ اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے، مگر خود سے مایوسی انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گے تو کبھی پر اعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتے۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتے ہیں۔ جو سفر میں کانے اور خوش نہیں ہوتا اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ کسی عام دوست کو برداشت کرنے پر اللہ یا تو اس کو خاص بنا دے گا یا آپ کو کوئی اور خاص دوست عطا کر دے گا۔ لوگوں کی فطرت سمجھ کر
ان سے پیش آؤ گے تو دل زیادہ نہیں دکھے گا۔ انسان ایک مکمل سودا ہوتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی، اور اگر ہم کسی کو اس کے سب سے کمزور پہلو سے جانچتے ہیں تو ہماری جانچ غلط ہے۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک سکون ہوتا ہے۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم، جس کو پورا کا پورا لیا جاتا ہے۔ ایک حصہ لے کر دوسرے حصے سے انکار نہیں کیا جاتا۔ ہدایت انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے تبھی اجرت ملتی ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے تو۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نفس کو مارے بغیر تمہیں روشنی نہیں ملے گی۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، بس اس سے کبھی کبھی برا ہو جاتا ہے۔ اور جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ جب زندگی ایک آسان راستہ دے رہی ہو تو پھر مشکل راستوں پر سفر نہیں کیا کرتے۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان کے ساتھ جڑے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر اگلے قدم تو خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں، جیسے برسوں کی عادت ہو۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو مظلوم بن کے ظلم کے سامنے پستے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بھلے امیر ہو یا غریب، خوبصورت ہو یا نہیں، مگر وہ صرف اللہ سے ڈرے اور درست چیز کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہیں۔ اللہ کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو گے وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست پھر کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، جستجو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم ہر نماز میں کھڑے ہو کر اس سے کہو کہ تمہیں صرف اس کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گے تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ دعا کیا کرتی ہیں؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہیں، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہیں۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل ہنر ہے۔ کبھی بڑے سے بڑا واقعہ حقیر لگنے لگتا ہے تو کبھی معمولی سے معمولی بات زندگی کا روگ بن جاتی ہے، کیونکہ وقت اسے بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ نڈر انسان اپنی سلطنت کا انتخاب خود کرتا ہے، وہ دل کی ہو یا زمین کی۔ بعض مرتبہ سفر آپ کو ایسی شاہراہ پر لے جاتا ہے جو نقشے پر موجود نہیں ہوتی۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔
وفاداری اندھیروں کے ساتھ کا نام ہے۔ سود کا پھل انسانوں کی زندگی بدل سکتا ہے، مگر تباہی میں، بہتری میں نہیں۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی بٹورتا پھر رہا ہو، تو وہ ناشکرا ہے۔ وقت بدلتا ہے، حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، ایک بندہ اور اس کا رب رہ جاتا ہے۔ بولتے رہا کرو، ورنہ دھار تیز ہوتی رہے گی من کی، تمہارا اندر بہت کاٹدار ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا۔ ڈھونڈا تو ان کو جاتا ہے جو کہیں غائب ہو جائیں، کہیں کھو جائیں، جو خود منظر سے ہٹ جائیں، انہیں کیسے ڈھونڈا جائے۔ خوشیاں بڑی خوددار ہوتی ہیں، وہ اپنے آنے سے پہلے سزا کی صورت میں اپنی قیمت ادا کر دیتی ہیں۔ سر اٹھانے کے لیے کورے اعمال نامے چاہیے ہوتے ہیں۔ آنسو بہہ جائیں تو اچھا ہے، من ہلکا اور زرخیز رہتا ہے۔ یہ خشک ہو جائیں تو دل کی زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے۔ یہ آنسو ہی ہماری آنکھ کا وضو ہوتے ہیں، سو آنکھوں کو پاک کرتے رہنا ہوگا، کفارہ ادا ہوتے رہنا چاہیے۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے، وہ محبت ہے۔ خدا کسی کی بات نہیں مانتے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، تو یہ گمراہی ہے۔ موت کا مشاہدہ ہو جائے تو انسان بزرگ ہو جاتا ہے۔ کوئی منظر سدا نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ اس کا مجرم بنا ہوا ہوں میں، جس کی رحمت کی انتہا ہی نہیں۔ ایک عمر اجالوں کے تعاقب میں گوا کر ہم شام کے منظر میں سحر ڈھونڈ رہے ہیں۔ پوچھا محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ فرمایا تاکہ ہر کم ظرف محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ کبھی خود کو بھی چھان کر دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا کیا ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں، وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک جال ہے کہ جس میں وہ آتا ہے جو اس کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے، اور جس کی عقل میں کمی ہو اسے اپنی ذات زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑا علم ہے۔ دنیا کی فکر دل میں اندھیرا پیدا کرتی ہے، جبکہ آخرت کی فکر دل کو روشن کر دیتی ہے۔ جہاں بولنا مناسب نہ ہو وہاں خاموش رہ جانا آدمی کے لیے ایک زبردست زینت ہے۔ اپنے علم کے ساتھ دکھاوا کرنے والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کا علم پہاڑ جیسا اور عمل چوٹی کے برابر ہوتا ہے۔ مصیبت کے لیے دعا کو تیار رکھو، نیکی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب محسوس ہوتی ہے۔ علم کی بھی ایک آفت ہے اور وہ تکبر ہے۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ صاف ستھرا لباس پریشانیوں اور غموں کو ختم کرتا ہے اور نماز کے لیے بہترین ہے۔ نیکی وہ کہ جس سے پہلے نہ تو ٹال مٹول سے کام لیا جائے اور جس کے بعد نہ ہی احسان جتلایا جائے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو پھول بن کر اور بکھرو تو خوشبو بن کر۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔
آسمان جس کی وسعت گواہ ہے کہ انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہے، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ اے ایمان لانے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے، دل کا حال بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے بتایا جائے۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو تب توڑتا ہے جب آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہو۔ اس سے مانگ کر روتے نہیں، اس سے رو کر مانگتے ہیں۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ صبح کی خاموش اور پرسکون روشنی کا مالک ہمارا رب ہماری زندگی کو تمام مشکلات، آفات، شیطان کے شر اور ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصے کو کم کرتا ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ دعا کو ہوا کی طرح مسلسل چلنا چاہیے، ہر وقت ہر جگہ موجود رہنا چاہیے۔ دعا کو کبھی غیر حاضر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ سب آپ پر ہے کہ آپ کھڑے رہنا، جمے رہنا چاہتے ہیں یا پھر خود کو بدلتے رہنا چاہتے ہیں۔ حرکت ہی زندگی ہے، وہ دکھ سے صبر کی طرف ہو، ناشکری سے شکر کی طرف، یا پھر ناکامی سے کامیابی کی طرف۔ سب کچھ کوشش ہے۔ جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ کل ایک موقع ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہ نہ ملے۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو دنیا کتنی بڑی ہے اور انسان کتنا گہرا ہے۔ بندے کو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے اور اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں۔ تم ایسا کرو کہ نہ اچھی زندگی کی حسرت کرو اور نہ بری زندگی سے نفرت کرو، بلکہ جو زندگی تمہیں میسر ہے اسے اچھی طرح جینا شروع کر دو، اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگا کرو کہ اے مولا ایسی زندگی عطا کر جس سے تو بھی راضی، ہم بھی راضی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس سے بچائے کہ اکثر نفس وہی چیز پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ ایسی چیزوں کے شوق سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ وہ لوگوں میں ہر طرح کی خیر تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں سے بدلے کی امید نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ اگر دل میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کوئی بھی نصیحت خواہ کتنی ہی بار کی جائے کوئی اثر نہیں کر سکتی، اور دل کی یہ صلاحیت گناہ چھین لیتے ہیں۔ غفلت دل کے دروازوں پر بیٹھ جاتی ہے تاکہ نصیحت اندر نہ جا سکے۔ ہر بات بامقصد ہوتی ہے، فضول باتیں بھی تو انسان کسی مقصد سے ہی کرتا ہے۔ ساری کہانی یقین ہے، ہر منزل پر پہنچنے والے کے پاس یہی ایک چیز ہوتی ہے جو سفر میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے اللہ کی عنایت پر اور اپنے فیصلے پر۔ وہ لوگ مردہ ہی ہیں
جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، بھلے ہی وہ سانس لیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں۔ یہ دیکھا کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ کیسے ہو، کیونکہ جو سلوک تم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہی سلوک اللہ نے تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ معاف کرنے والوں کو معاف کیا جائے گا، سزا دینے والے کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے انہیں تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ ہر تنہائی انہیں ان کے رب سے ملنے کا اور بات کرنے کا موقع جو دیتی ہے۔ اس دل میں اللہ نہیں آتا جس دل میں نفرت ہو۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے انہیں یاد دلاؤ کہ اللہ انہیں نہیں بھولا۔ دیکھو، لوگوں کو اپنی باتوں سے پریشان نہ کیا کرو، انہیں اتنی بات ہی سمجھایا کرو جتنی ان کی سمجھ ہے۔ جن لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے وہ جلدی اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں پر محنت کرو۔ مسائل کا حل تلاش کرنے والی جماعت مسائل کو ٹھیک کرنے والی جماعت سے الگ ہونی چاہیے۔